کہ صوفیہ کرام جو ہیں ظاہر ان کی بڑی توجہ ہوتی ہے، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سلاسل ہیں، اس میں مراقبے کی تلقین باقاعدہ کی جاتی ہے کہ مراقبہ کیا جائے، اور پھر اس میں ان کے طریقہ کار بھی مروج ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ ان کے نزدیک کیا اہمیت ہے اس کی؟ جنید بھائی، اصل میں صوفیاء کے ہاں بنیادی طور پہ جو تصوف ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، تصوف سارے کا سارا ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان کی جہاں پر وہ لوگوں کے سامنے اس کی جلوت بہت خوبصورت دکھتی ہے نا، صوفیاء جو ہیں وہ اس بات کے اوپر محنت کرواتے ہیں کہ اس کی خلوت بھی اتنی پاک ہو جائے، اتنی پاک ہو جائے۔ سبحان یہاں پر مجھے امام حیثمی کی مجمع الزوائد کی ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ صوفیاء اس چیز کی طرف سالکین کو لے کے چلتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 5 چیزوں کا ذکر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، ولا الى احسابکم، اللہ تمہارے خاندان نہیں دیکھتا، ولا الى الوانکم، اللہ تمہارے رنگ نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ 5 چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، سبحان اللہ، جو ہے وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ صوفیاء جو ہیں اصل میں وہ دل کو پاک کرتے ہیں، دل کو فوکس کرواتے ہیں، ان کو فوکس کرواتے ہیں، ان کو فوکس کرواتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دل فوکس ہوتا ہے تو پھر دیکھیے، امام بیہقی شعب الایمان میں روایت لائے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک چرواہا ملتا ہے، بکریاں چرانے والا۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ پانی اس کو کہتے ہیں پی لو، وہ کہتا ہے نہیں میرا روزہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اتنی شدید گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور میں اپنی آخرت کے لیے کچھ زیادہ سفر جمع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بے پناہ متاثر ہوتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی میں، اتنی شدید محنت میں، حالت روزہ میں، اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ بندہ تو کوئی بہت صالح متقی لگتا ہے، تو اس کے تقوی و طہارت کو تھوڑا سا چیک کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کھانا کھانا ہے دوپہر کا، تو ایک جو بھیڑ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں فروخت کر دو۔ تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ نہیں یہ میری نہیں ہے، میں تو جسٹ چرواہا ہوں، تو مالک کوئی اور ہے، میں یہ نہیں بیچ سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انسان بھیڑوں کو لے کے نکلتا ہے تو کئی بھیڑیں گم ہو جاتی ہیں، کئیوں کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں، تو مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑ جو ہے وہ آج ایک بھیڑیا پکڑ کے لے گیا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ سنا تو دیکھیے جو بندہ مراقب ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا، سیلف ویجیلنٹ، جو بندہ مراقب ہوتا ہے ہر لمحے اپنے معاملات کا، اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے فوراً اپنی انگلی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، اس نے کہا میرا مالک یہاں پہ نہیں ہے، لیکن این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ان 2 لفظوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک وجد کی کیفیت طاری کر دی، اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ واپس آنے تک ان کی زبان پہ بار بار یہی لفظ تھے، این اللہ، این اللہ، این اللہ، اللہ اللہ۔ ہمارے معاشرے کی تمام تر خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہم نے اس این اللہ کے کانسیپٹ کو پس پشت ڈال دیا۔